ویلکم بیک۔ بانی پی ٹی آئی اکیلا نہیں، اس کو لانے والے بھی مجرم ہیں۔ صدر مسلم لیگ نون نواز شریف نے کہا بانی کو لانے والوں سے پورا حساب ہونا چاہیے۔ شاید وہ کرکٹ کھیلنے آئے تھے، اس لیے ملک کا دیوالیہ نکال کر چلے گئے۔ چور ڈاکو کا بیانیہ بنانے والے خود بڑے ڈاکو نکلے۔ ہم نے فتنے، فساد، گالی گلوچ کی سیاست کو شکست دی ہے۔ شہباز شریف اور مریم نواز کو مبارکباد دیتا ہوں، انہوں نے ملک کو ڈیفالٹ سے نکالا۔ خان صرف اکیلا مجرم نہیں تھا، اس کو لانے والے بھی اس سے بڑے مجرم تھے جو اس کو لے کے آئے۔ پورا ان کا حساب لینا چاہیے۔ کرکٹ کھیلنے آئے تھے، وہی کھیلتے رہے یہاں پہ 5 سال۔ ملک کا، قوم کا دیوالیہ نکال دیا۔ نفرت، جھوٹ، گالی گلوچ، بدتمیزی، بد تہذیبی، دنگا فساد اور فتنے کو بری طرح سے اللہ تعالیٰ نے شکست دی ہے۔ جو حالت کی ہے انہوں نے، اس کا خمیازہ ہر پاکستانی بھگت رہا ہے۔ خود کئی فیصلے خود نہیں کر سکتے، بہت سارے فیصلے ہمارے غیروں کے ہاتھ میں انہوں نے دیے ہیں۔ میں شہباز شریف صاحب کو، مریم نواز شریف صاحبہ کو شاباش دیتا ہوں۔ ڈیفالٹ سے بچایا ہے۔ اقتصادی دیوالیہ پن ہو چکا تھا، اخلاقی دیوالیہ پن ہو چکا تھا، معاشی انسانیت کا یہاں پہ دیوالیہ پن کر دیا گیا تھا۔ مشرف سے جنرل فیض تک سب نے کہا تھا کہ نواز شریف ماضی کا حصہ بن چکے ہیں۔ آج وہ سب کے سامنے بیٹھے ہیں۔ برملا کہتی ہوں، پاکستان کا ماضی، حال اور مستقبل نواز شریف ہی ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کہتی ہیں، گرین بس دینے گئی تو پتہ چل گیا تھا میاں والی میں تبدیلی آ گئی۔ اب مخالفین کچھ بھی کہیں، عوام کو اصل اور نقل کی پہچان ہو گئی ہے۔ دن میں میاں والی میں گرین بس لانچ کرنے گئی تھی، مجھے اس دن پتہ چل گیا تھا کہ میاں والی میں تبدیلی آ گئی۔ ہری پور خیبر پختونخوا میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک ریزاؤنڈنگ وکٹری پی ایم ایل این کو دی۔ ہر جگہ انہوں نے اپنے کینڈیڈیٹس کھڑے کیے، اور ہمیں موروثی سیاست کا تانا دینے والوں نے کہیں اپنی بیوی کھڑی کی، کسی نے کہیں اپنا بھائی کھڑا کیا۔ اب آپ لاکھ تعویلیں گھڑتے رہے۔ بات یہ ہے کہ اب عوام کو سمجھ آ گئی ہے، نہ آپ کے کوئی جلسوں میں آتا ہے، نہ آپ کے کوئی بہکاوے میں آتا ہے، نہ آپ کے بیانیے سے اب لوگ بیوقوف بنتے ہیں، کہ لوگوں کو اصل اور نقل کا فرق پتہ چل گیا۔ کوئی ایک ایسا سیاسی لیڈر 40 سال سے نہ صرف یہ کہ وہ سروائیو کر رہے، 3 دفعہ سازش کر کے ان کو نکالا گیا۔ مشرف سے لے کر جنرل فیض تک سب نے ایک ہی دعویٰ کیا کہ نواز شریف از ہسٹری۔ عمران خان نے بھی یہی کلیمز کیے، جس کے بارے میں وہ یہ کہتے تھے وہ یہ آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، اور اس ملک کا پریزنٹ بھی وہ ہے، پاسٹ بھی وہ ہے، فیوچر بھی وہ ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کہا ہے قومی اتحاد سب سے بڑی طاقت ہے، سرحدی خود مختاری اور ہر پاکستان کا تحفظ اولین ترجیح ہے، اس پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ وہ جی ایچ یو راولپنڈی میں نیشنل سیکیورٹی ورکشاپ کے شرکاء سے خطاب کر رہے تھے۔ پاک فوج کے سربراہ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے قومی سلامتی ترجیح قرار دے دی۔ کہا قومی اتحاد ہماری سب سے بڑی طاقت ہے، ملک کی سالمیت، سیکیورٹی اور شہریوں کے تحفظ پر کسی قسم کا سمجھوتا نہیں کیا جائے گا، دشمن کے عزائم ناکام ہوں گے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق فیلڈ مارشل نے 27ویں نیشنل سیکیورٹی ورکشاپ کے شرکاء سے خطاب میں مزید کہا، افواج، ایجنسیاں اور قانون نافذ کرنے والے ادارے ہمت سے ڈٹے ہیں۔ پاکستان ایک باوقار ملک ہے اور اپنی صحیح جگہ ضرور پائے گا۔ آرمی چیف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کہا، خطہ جیو پولیٹیکل مقابلے، سرحد پار دہشت گردی اور ہائبرڈ خطرات سے گزر رہا ہے۔ بیرونی حمایت یافتہ دہشت گردی اور معلوماتی جنگ نئے محاذ ہیں۔ آرمی چیف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کہا، مارکہ حق میں پیشہ ورانہ کارکردگی سے پاکستان کا عالمی قد بڑھا ہے۔ ہماری بڑی طاقت قومی وحدت ہے، ہر شہری کا تحفظ اولین ترجیح ہے۔ پائیدار امن و استحکام کے لیے قومی ہم آہنگی اور ادارہ جاتی تعاون ناگزیر ہے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق شرکاء کو غیر قانونی سرگرمیوں کے خلاف جاری ملک گیر کارروائیوں سمیت اسمگلنگ، منشیات اور منظم جرائم کے خلاف کارروائیوں کی تفصیلات سے آگاہ کیا گیا۔ غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کی واپسی اور بارڈر کنٹرول اقدامات پر بھی بریفنگ دی گئی۔ ایرانی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سیکریٹری علی لاریجانی نے جی ایچ یو میں آرمی چیف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے ملاقات کی۔ دونوں ملکوں میں دو طرفہ تعاون اور علاقائی سیکیورٹی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق ملاقات میں دونوں ممالک کے باہمی تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کی اہمیت پر زور دیا گیا۔ خطے میں موجودہ درپیش سیکیورٹی چیلنجوں اور بدلتی صورتحال پر بھی گفتگو ہوئی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے خطے میں امن و استحکام کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا اور دہشت گردی کے خاتمے کے لیے ایران سے قریبی تعاون کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے بدلتی ہوئی جیو پولیٹیکل صورتحال میں اسٹریٹجک تعاون کی اہمیت کو بھی اجاگر کیا۔
علی لاریجانی نے خطے میں امن کے لیے پاکستان کے کردار کو سراہا اور دونوں ملکوں کے تعلقات کو مزید آگے بڑھانے کے عزم کا اظہار کیا۔ پاک بحریہ کا اینٹی شپ بیلسٹک میزائل کا کامیاب تجربہ۔ بیلسٹک میزائل سمندر اور زمین پر کامیابی سے اہداف کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ ISPR نے بتایا ہے کہ ویپن سسٹم اسٹیٹ آف دی آرٹ، گائیڈنس اور جدید سہولتوں سے آراستہ ہے۔ چیف آف نیول اسٹاف ایڈمرل نوید اشرف نے میزائل کے کامیاب تجربے کا مشاہدہ کیا۔ ISPR کے مطابق یہ کامیابی پاکستان کی ٹیکنالوجیکل مہارت اور پاک بحریہ کے عزم کا ثبوت ہے۔ صدر مملکت، وزیر اعظم، فیلڈ مارشل، سروسز چیف کی سائنسدانوں اور قوم کو مبارکباد۔ کامیاب میزائل تجربے سے پاک بحریہ کی قومی دفاع کی صلاحیت کو مزید تقویت ملی ہے۔ بنگلہ دیش کی سابق وزیر اعظم یا سونے کی ملکہ شیخ حسینہ کے بینک لاکر سے تقریباً 10 کلو سونا ملا ہے، جس کی مالیت تقریباً $13 لاکھ بتائی جا رہی ہے۔ سونا ان لاکر سے ملا جو ستمبر میں ضبط کیے گئے تھے۔ عدالت کے حکم پر جب یہ لاکرز کھولے گئے تو ان میں سونے کا ڈھیر تھا، جس میں سونے کے سکے اور زیورات شامل تھے۔ شیخ حسینہ نے اپنے دور حکومت میں ملنے والے کئی تحفے بھی توشہ خانہ میں جمع نہیں کروائے تھے۔ حسینہ نے ٹیکس گوشواروں میں سونے کا ذکر کیا تھا یا نہیں، ٹیکس بورڈ نے تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف 2 روزہ دورے پر بحرین پہنچ گئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے پرتپاک استقبال پر بحرین کے ولی عہد سے اظہار تشکر کیا۔ دو طرفہ تعلقات مضبوط بنانے پر بحرین کی قیادت کے کردار کی تعریف کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور بحرین کے ولی عہد شہزادہ سلمان بن حمد الخلیفہ کی اہم ملاقات ہوئی۔ اقتصادی تعاون سے متعلق امور پر بات چیت ہوئی۔ وزیر اعظم نے کہا، پاکستان اور بحرین کے درمیان تجارت کا حجم $550 ملین سے زائد ہے، جسے 3 سال میں $1 بلین تک لے جایا جائے گا۔ وزیر اعظم اور بحرینی ولی عہد کے درمیان دفاعی اور سیکورٹی تعاون پر بھی تبادلہ خیال ہوا۔ دونوں رہنماؤں نے اتفاق کیا اسٹریٹجک، اقتصادی، سیکورٹی اور عوام کے تعلقات کو مزید بلند کیا جائے گا۔ دونوں رہنماؤں نے غزہ میں حالیہ پیش رفت پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ 26ویں اور 27ویں ترمیم کے بعد 28ویں آئینی ترمیم آئے گی تو اسے بھی دیکھ لیں گے۔ ہمیں پسپائی کی ضرورت نہیں۔ جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان سے پشاور میں ہمارے نمائندے نواب شیر نے بات کی ہے۔ فضل الرحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے 27ویں ترمیم کے بعد اب 28ویں ترمیم پیش کی جائے، کہیں گے سیاست کو ختم کیا جا رہا ہے، پارلیمنٹ کی اہمیت ختم ہو جائے گی، عدالتوں کی اہمیت ختم ہو جائے گی، تو جو سول نظام ہے پاکستان کا وہ غیر مؤثر ہو جائے گا، اور اس میں جو بھی بالادستی اب تک مسلسل اسٹیبلشمنٹ کو حاصل رہی ہے یا حاصل کر رہے ہیں وہ مزید طاقتور ہوتے چلے جائیں گے، اور ہمارے سیاستدان جو حکمران ہیں وہ بطور مہرہ کے استعمال ہو رہے ہیں۔ اچھا سر، نون لیگ کے ساتھ کوئی اس طرح کی اتحاد کی باتیں ہو رہی ہے کہ نہیں؟ کیونکہ پیپلز پارٹی سننے میں آ رہا ہے کہ پیپل پارٹی جو ہے اپوزیشن سیٹوں پہ آ رہی ہے۔ مجھے نہیں پتہ ان چیزوں کا۔ جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا یہ کہنا ہے کہ سیاست کو جو ہے وہ ختم کیا جا رہا ہے۔ کرمجار پہاڑ کی کٹائی کے خلاف کراچی میں وکلاء نے ریلی نکالی، PIDC پر احتجاج کیا، کہا کارونجھر کے بچاؤ کے لیے ہر سطح پر احتجاج کریں گے۔ وکلاء کے مطالبے پر کراچی بار ایسوسی ایشن اور سندھ حکومت کے درمیان کمشنر کراچی دفتر میں مذاکرات ہوئے۔ فریقین کے درمیان مذاکرات کامیاب ہو گئے۔ صوبائی وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ نے کہا، کارونجھر پر پیپلز پارٹی کا بھی وہی موقف ہے جو وکلاء کا ہے۔ کارپوریٹ فارمنگ اور دیگر معاملات پر بات چیت کے دروازے کھلے ہیں۔ چارٹر آف ڈیمانڈ وصول کر لیا، وزیر اعلیٰ کو پیش کروں گا۔ وکلاء کا کہنا ہے کارونجھر کی اراضی 21,000 نہیں 2 لاکھ ایکڑ ہے، سب کو ورثہ قرار دیا جائے۔ اس سے پہلے سندھ ہائی کورٹ بار کے وکلاء نے وزیر داخلہ سندھ ضیاء النجار سے ملاقات کی اور انہیں یادداشت اور مطالبات کی کاپی پیش کی۔ یادداشت پر ضیاء النجار اور سندھ ہائی کورٹ بار کے وکلاء نے دستخط کیے تھے۔ کارونجھر کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، وکلاء کو اعتراض ہے تو عدالت جائیں۔ سڑکیں بند کرنے والوں کو کہتا ہوں حکومت کے پاس سارے آپشن موجود ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کہتے ہیں دلیل دینے والوں کا سڑکوں پر آنا نامناسب ہے۔ بلدیاتی ایکٹ کے حوالے سے کوئی دباؤ نہیں، MKM کو ساتھ لے کر چلیں گے۔
آج سے 10-15 سال پہلے لوگ تھر کول کے بارے میں کہتے تھے، اس وقت تھر نے پاکستان کو بدلا ہوا ہے۔ قانون جر ہمارا اثاثہ ہے، شور کرتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کبھی بھی اس پہ کوئی سمجھوتا نہیں کرے گی، لیکن اسے ساتھ ساتھ ترقی کی راہ میں اگر کوئی حائل ہوتا ہے تو اس کو ہم ضرور قائل کریں گے۔ وکیل اپنی آرگیومنٹ اپنی زبان سے لوگوں کو قائل کرتے ہیں، روڈ پہ آ کے قائل کرنے والی مجھے بات سمجھ نہیں آئی۔ میں آپ کو ایک بات کلیئرلی بتا دوں کہ اگر کوئی لوگوں کو تکلیف دے، حکومت کے پاس وہ سارے طریقہ کار موجود ہے۔ اگر کسی قانون پہ اعتراض ہے، کورٹ میں جائیں۔ پنچایتی ایکٹ میں وہ کون سی ترمیم لا رہے ہیں؟ کیا ایم کیو ان کے دباؤ میں؟ ابھی تک وہ ترمیم میرے سامنے نہیں ہے، ہم نے کچھ ڈسکشنز کی ہیں، کسی کے دباؤ میں نہیں۔ ہم متحدہ قومی موومنٹ کو ساتھ لے کے چلیں گے، جو بھی ترامیم ہوں گی یہ کھلے عام آئے گی۔ واپس آئیں گے بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ پنجاب میں ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر جرمانوں میں کئی گنا اضافہ کر دیا گیا ہے۔ موٹر سائیکل کا کم از کم جرمانہ 200 سے بڑھا کر 2000 روپے کر دیا گیا۔ محکمہ قانون پنجاب نے گورنر کی منظوری سے گیزٹ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق کار کا کم از کم جرمانہ 300 سے بڑھا کر 3000 روپے کیا گیا ہے۔ بس، ٹرک اور بڑی گاڑیوں کا جرمانہ 10,000 روپے کیا گیا۔ تیز رفتاری پر موٹر سائیکل کو 2000 روپے کا جرمانہ ہوگا۔ تیز رفتاری پر کار کو 5000 اور 3 ویلر کو 3000 کا جرمانہ ہوگا۔ تیز رفتاری پر بڑی گاڑیوں کا جرمانہ 20,000 روپے کر دیا گیا ہے۔ ٹریفک سگنل توڑنے، ون وے کی خلاف ورزی پر بھاری جرمانے ہوں گے۔ گاڑی چلانے کے دوران موبائل فون کے استعمال پر بھی جرمانے ہوں گے۔ دسمبر کے وسط میں پی آئی اے کی بولی لگانے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ فاروق ستار کی زیر صدارت قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی نجکاری کا اجلاس ہوا۔ وزارت نجکاری کے حکام نے بتایا 4 کنسورشیم مطلوبہ معیار پر پورے اترے ہیں، انہیں ریکارڈ تک رسائی دی گئی۔ ڈاکٹر فاروق ستار نے پوچھا ملازمین کو برقرار رکھا جائے گا اور انہیں کچھ وقت ملے گا؟ وزارت نجکاری حکام نے بتایا خریدار کنسورشیم کو 35 سے 40 نئے جہاز لانا پڑیں گے۔ جہاز ڈبل ہو جائیں گے تو انہیں عملہ بھی مزید چاہیے ہوگا۔ رکن کمیٹی صبا صادق نے لقمہ دیا، ملازمین کے مستقبل کی بات ہے، ہمیں اندازوں پر نہیں چلنا چاہیے۔ فاروق ستار نے کہا کمیٹی کی جانب سے لکھ دیں، ملازمین کو کم سے کم 5 سال ملنے چاہیے۔ برطانیہ میں موٹاپے کی شرح اتنی بڑھی کہ حکومت نے شوگر ٹیکس لگانے کا اعلان کر دیا۔ شوگر ٹیکس ملک شیک، پیکڈ ملک اور ڈرنکس پر لگایا جائے گا۔ ڈرنکس میں 100 ملی میٹر میں چینی کی حد 5 گرام سے کم کر کے 4.5 گرام کر دی گئی ہے۔ اس سے زیادہ شوگر پر ٹیکس لگے گا۔ کیفے اور بازار میں ملنے والے اوپن کپ ڈرنکس پر ٹیکس نافذ نہیں کیا جائے گا۔ وزیر صحت نے برطانوی پارلیمنٹ سے خطاب میں کہا موٹاپا بچوں کو زندگی کے بہترین آغاز سے محروم کرتا ہے، اس سے غریب افراد زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔ موٹے افراد زندگی بھر صحت کے مسائل میں گھرے رہتے ہیں اور ان کے علاج پر حکومت کے اربوں پاؤنڈ خرچ ہو جاتے ہیں۔ اپڈیٹ کریں آپ کو، پاکستان اور سعودی عرب کی مشترکہ مشق البتہ 2 اختتام پذیر ہوئی ہے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق تربیتی مشقیں 18 سے 26 نومبر تک تبوک میں منعقد ہوئیں۔ آئی ایس پی آر کا کہنا ہے مشقوں میں اسپیشل سروسز گروپ اور سعودی دستوں نے شرکت کی۔ جی او سی ایس ایس جی نے اختتامی تقریب میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ معاہدے کی تجدید کراچی کنگز کے لیے بڑا موقع ہے۔ سابق کپتان وسیم اکرم کہتے ہیں سلمان اقبال کراچی سے محبت کرتے ہیں اور اسے اپنا سمجھتے ہیں۔ معاہدے کی تجدید پر سلمان اقبال، ان کی ٹیم اور کراچی والوں کو مبارکباد دیتا ہوں۔ طرف سے بھی سلمان کو، پوری اس کی ٹیم کو، کراچی والوں کو، کراچی کنگز کو مبارک، بیکاز ہی از اے رائٹ اونر اینڈ ہی فیلز فار کراچی، اور اگلے اور سب ٹیموں کو جنہوں نے 10 سال کا آگے ان کو کانٹریکٹ کیا ہے، مبارکباد بہت بہت میری طرف سے اور پورے پاکستانی کی طرف سے۔ اٹس اے بگ ڈیل۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہے۔ دیکھتے رہیے آبائی نیوز۔